بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا مضارع کے بارے میں، یعنی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، اس کا کچھ ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ پھر مضارع معروف اور مضارع مجہول، امپرفیکٹ ایکٹیو ورب اور امپرفیکٹ پیسو ورب، اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر ہم نے مضارع کے تغیرات، موڈز آف امپرفیکٹ ٹینس ہیں، اس کے تغیرات سے مراد اس کی حالت رفع، اس کی حالت نصب اور اس کی حالت جزم ہے، اس کا ذکر کیا تھا۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ماضی کی اقسام کو، ٹائپس آف پاسٹ، ٹھیک ہے۔ یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ قرآن مجید میں اس کا کافی کچھ تذکرہ موجود ہے۔ ماضی کی اقسام، سب سے پہلے ہے سمپل ماضی، تو ہم نے پڑھ لیا نا، اس کو تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے، جو عام فعل ماضی ہے، ٹھیک۔ ماضی قریب، ماضی قریب، ماضی قریب کا فارمولہ کیا ہے؟ قد پلس فعل ماضی۔ قد، یہ قد کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں کافی ہے، کاف اور دال، قد پلس فعل ماضی، یہ کیا بن جاتا ہے؟ ماضی قریب۔ ذہابہ وہ گیا، قد ذہابہ وہ گیا ہے، قد ذہابہ کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ گیا ہے، قد ذہابہ، ذہابہ وہ گیا۔ قادمہ وہ آیا، قد قادمہ وہ آیا ہے۔ صلی اس نے نماز پڑھی، قد صلی اس نے نماز پڑھی ہے یا اس نے نماز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی قریب، ماضی قریب تو سمجھتے ہیں نا، ہاں، ریسنٹ، نیئر پاسٹ۔ دوسرا ہے ماضی بعید، دور کا ماضی۔ ماضی بعید کا فارمولہ کیا ہے؟ کانا پلس فعل ماضی، ٹھیک ہے، کانا پلس فعل ماضی، یہ ہے ماضی بعید۔ ماضی بعید سمجھتے ہیں؟ دور کا ماضی۔ کانا ذہابہ وہ گیا تھا، کیا ترجمہ ہوگا؟ کانا ذہابہ، قد ذہابہ وہ گیا ہے، کانا ذہابہ وہ گیا تھا۔ اور سمپل ماضی کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ گیا، ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ آگے چلیں۔ تیسرا ہے ماضی استمراری۔ تیسرا کیا ہے؟ ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اس کا فارمولہ کیا ہے؟ کانا پلس فعل مضارع، ماضی نہیں، فعل مضارع۔ اس لیے ہم ماضی کی اقسام پڑھ رہے ہیں فعل مضارع کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے ماضی کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھا کہ اس وقت سمجھ نہیں آنی تھی۔ تو کانا پلس فعل مضارع، یہ ہے ماضی استمراری۔ کانا کیا آ جائے گا بتائیں؟ کانا یذہب، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں، وہ جا رہا تھا، وہ جاتا تھا، وہ جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ جاتا رہا تھا۔ کانا یذہب وہ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ نیکسٹ ہے ماضی شکیہ، شک سے، جس میں شک ہے، ڈاؤٹ ہے۔ یکون پلس فعل ماضی، کانا کا مضارع ہوتا ہے یکون، کانا کا مضارع کیا ہے؟ یکون، 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 یہ
نون کے اوپر پیش ہے یکونو، یکونو پلس فعل ماضی کیا ہو جائے گا؟ یکونو، یکونو ذہبا، وہ گیا ہوگا، یکونو ذہبا وہ گیا ہوگا۔ اس کا ایک اور بھی فارمولہ ہے، لعل پلس اس کا اسم پلس اس کی خبر، لعل پلس اس کا اسم پلس اس کی خبر، اس سے بھی شک پیدا ہو جاتا ہے ماضی میں۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے بعد ایک جملہ اسمیہ آپ نے بتایا؟ ہاں جملہ اسمیہ ٹھیک ہے، ہاں خبر ماضی میں ہوگی۔ لعل زیدن ذہب، شاید زہد گیا ہو، شاید زہد گیا ہوگا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ لعل کا اسم نسب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لعل کا اسم کیا ہے؟ یہ ہم نے کہا تھا 6 ہیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ انا و اخواتھا، ایک انا اور 5 اس کی بہنیں، وہ کون کون سے ہیں؟ انا، انا، ایک تو ہم نے پڑھا انا، ٹھیک ہے، انا جو ہے وہ شروع کلام میں آتا ہے، شروع میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، شروع میں۔ ایک آتا ہے انا، یہ بھی وہی چیز ہے لیکن یہ درمیان میں آتا ہے، ٹھیک ہے، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ انا بھی اسی معنی میں ہے، یقیناً، بلا شبہ، بے شک، انا کا بھی وہی معنی ہے، فرق صرف کیا ہے؟ شروع کلام میں انا استعمال ہوتا ہے، درمیان کلام میں انا، ٹھیک ہے۔ اگر بات یہاں سے شروع کرنی ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر میں نے یہ کہنا ہوں کہ میں نے ان سے یہ کہا قلت لہم، ٹھیک ہے، یا میں نے انہیں یہ خبر دی، تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ویسے ایک قاعدہ اور بھی ہے، ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے، کہ قالا کے بعد ان نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے درمیانی کلام میں کیوں نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ درمیانی کلام میں کیا آتا ہے؟ انا آتا ہے۔ ایک ہے لفظ کا انا، گویا کہ یہ بھی اپنے اسم کو نسب دیتا ہے۔ ایک ہے لاکن، لاکن بھی آتا ہے اور لاکن بھی آتا ہے، لیکن کے معنی میں، اسی سے لیکن کا لفظ بنا ہے اردو میں، یہ بھی اپنے اسم کو نسب دیتا ہے۔ اور ایک ہے لیتا، یہ بھی اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، اور ایک ہے لعل، یہ بھی اپنے اسم کو نسب دیتا ہے۔ لاکن، لاکن لیکن کے معنی میں، پھر لیتا ہے، پھر لعل ہے۔ یہ 6 جو ہیں یہ انا و اخواتھا کہلاتے ہیں، جو اپنے اسم کو کیا کرتے ہیں؟ نسب دیتے ہیں۔ تو لعل زیدن ذہب، شاید کہ زید گیا ہوگا، شاید کہ وہ گیا ہوگا، کیا آئے گا؟ لعل، لعلہ، ہوا، ہوا ہوگا نا، وہ ہوا کی نسب کیا آئے گی؟ ہو، لعلہ ذہب، شاید کہ وہ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ماضی تمنائی، تمنا سے، اس کا فارمولہ کیا ہے؟ لیتا پلس اس کا اسم، انگریزی میں اس کی کوئی قسم نہیں ہے، ٹھیک ہے، انگریزی میں نہیں ہے، اردو میں ہے، انگریزی میں اس کی کوئی قسم نہیں ہے، باقاعدہ کوئی قسم نہیں۔ ماضی استمراری جسے پاسٹ کانٹینیوس ٹینس کہتے ہیں۔ اب انگریزی میں دیکھیں نا کتنے کانٹینیوس ٹینس ہیں، آپ
اور اسی طرح سے ماضی میں کتنی فارمز بنتی ہیں؟ ایک سمپل پاسٹ ٹینس ہے، پھر اس کے بعد پاسٹ کنٹینیوس ہے، پھر پرفیکٹ. ہاں، تو اس میں کوئی ایسی شکیہ والی جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے، ماضی شکیہ یا تمنائی جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں. تو لیتا زیدن ذہابا، کاش کے زید چلا جائے. یا شاید، یہاں تو یہ ہے نا شاید کے معنی میں ہے، یہ تو ہے شاید کے معنی میں، شاید زید گیا ہوگا، اس میں ایک شک کا مفہوم ہے، ڈاؤٹ کا مفہوم ہے. شاید زید گیا ہوگا، شاید وہ گیا ہوگا. یہاں پہ ایک تمنا کا اظہار ہے. لیت زیدن ذہبا، کاش کہ زید گیا ہوتا، کاش کہ زید گیا ہوتا. لیتا زیدن نجحا، کاش کہ زید کامیاب ہوتا، یعنی امتحان میں کامیاب ہو جاتا. لیتا زیدن نجحا، کاش کہ زید کامیاب ہو جاتا. اس میں ایک طرح سے نفی بھی ہے جی، ایک طرح سے اس میں نفی بھی ہے، کوئی چیز نہیں. تمنا ظاہری بات ہے، ایک چیز حاصل نہیں ہوئی تو اس کے اوپر آپ حسرت کا اظہار کرتے ہیں. تو لاسٹ قسم ہے یعنی چھٹی، ماضی شرطیہ. ماضی شرطیہ یہ شرط اور جواب شرط سے مل کے ایک جملہ بنتا ہے جس کو جملہ شرطیہ کہتے ہیں. لیکن ماضی شرطیہ میں کیا ہے کہ ایسی ماضی کہ جس میں کوئی شرط کا مفہوم پایا جائے. اگر زید محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا. ٹھیک ہے، اگر تو پڑھتا تو کامیاب ہو جاتا. کہاں لکھیں اس کو، میں یہاں کر دیتا ہوں. لو پلس فعل ماضی، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ لام پلس فعل ماضی. دونوں اندازوں میں لکھا جا سکتا ہے کہ نہیں، ایک شرط ہے ایک جواب شرط ہے. ماضی شرطیہ کس طرح سے بنے گی؟ ایک شرط سے اور ایک جواب شرط سے. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں نا، ہم نے کہا کہ ایک شرط ہے اور ایک کیا ہے؟ جواب شرط ہے. شرط میں کیا ہے؟ لو پلس فعل ماضی، اور جوابی شرط میں کیا ہے؟ لام پلس فعل ماضی. لو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر. لو درستا، اگر تو پڑھتا، یہ شرط ہو گئی، یہ شرط ہے نا، یہ کنڈیشن ہے. تو کیا ہوتا؟ جوابی شرط سے مراد یہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ لو درستا لنجحتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سب کو پیچھے سے نظر آ رہا ہے وائٹ بورڈ؟ چلیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس کو. لو درستا، دارسا سے، دارسا یدرسو پڑھنا، نجح ینجحو، لو درستا لنجحتا. ٹھیک ہے، آگے چلیں. 3 الفاظ ہیں جو کہ قرآن مجید میں زیادہ استعمال کیے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کانا اور یکونو. ٹھیک ہے،
اس کی گردان تھوڑی پیٹرن سے ہٹ کے ہے، تو ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اس کا زیادہ استعمال ہے نا، تاکہ اس کا استعمال سمجھ میں آ جائے۔ تو کانا کی گردان، واحد، تثنیہ اور جمع، ٹھیک ہے۔ مذکر غائب، مؤنث غائب، مذکر حاضر اور مؤنث حاضر اور متکلم، یہی پیٹرن تھا نا، ٹھیک ہے۔ پہلا صیغہ کیا ہے؟ کانا۔ کانا کا مطلب کیا ہے؟ وہ تھا۔ اس کو کہتے ہیں افعال ناقصہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فعل ناقص، فعل ناقص۔ اس کو فعل ناقص کیوں کہتے ہیں؟ یہ پورا فعل نہیں ہے۔ پورا فعل ہونے کے لیے کیا دو چیزیں ضروری ہیں؟ ایک ہے نا جس کو کہتے ہیں فعل تام، کیا ہے؟ مکمل فعل۔ تو دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک اس میں فعل اور دوسرا زمانہ، ٹھیک ہے، وقت۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں صرف زمانہ ہے، فعل کوئی نہیں ہے۔ کانا میں صرف زمانہ ہے۔ کانا کا مطلب ہے وہ تھا، وہ تھا، اس میں صرف ماضی ہے، فعل کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں فعل ناقص۔ فعل تو ہے لیکن ناقص ہے، بغیر ورب کے ہے، بغیر فعل کے ہے۔ فعل اس لیے بھی کہہ دیا کہ فعل کے پیٹرن پہ اس کی گردان بن جاتی ہے، یعنی اس کی گردان کا جو پیٹرن ہے وہ اسم والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کانا، کانا ماضی کا یہی تھا نا، آگے کیا ہو جائے گا؟ کانو۔ وہ تھا، وہ دونوں تھے، وہ سب تھے۔ آگے کانت، وہ تھی، ٹھیک ہے۔ کانتا، وہ دونوں تھیں۔ پانچویں صیغے سے تبدیلی، چھٹے صیغے سے تبدیلی آ جاتی ہے، ٹھیک۔ یہاں سے کیا بن جائے گا؟ کن۔ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کن۔ اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیں نا، کاننا، دو نون اکٹھے ہو گئے نا، ایک نون جمع مؤنث کا نون ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب دو نون جمع ہو گئے، پہلے کو ساکن کر دیا تو یہ شد بن گئی، ٹھیک ہے۔ یہ الف یہ گرا دیا، یہ پھر تھرو آؤٹ گرے گا، یہ ایک قاعدے کے تحت گرا ہے، وہ قاعدہ ابھی سمجھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ قاعدہ جا کے سمجھ میں آئے گا تیسری کتاب میں، اس کو کہتے ہیں تعلیلات۔ تعلیلات میں یہ اجوف کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، یہاں سے ویریشن آئی، اب تھرو آؤٹ ویریشن چلے گی۔ کننا، کنتا، تو تھا، آگے کنتما، تم دونوں تھے، کنتم، تم سب تھے۔ مؤنث کا کیا آئے گا؟ کنتی، تو تھی، ٹھیک۔ کنتما، تم دونوں تھی، کنتن، تم سب تھے۔ متکلم کیا ہے؟ کنتو اور کننا، کننا۔ ماضی کے پیٹرن پہ اس کی گردان ہے تھوڑا سا ہٹ کے، ٹھیک ہے۔ چھٹے صیغے سے کچھ ویریشن آئی ہے، لیکن آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں سٹائل جو ہے وہ کیا ہے؟ سیم ہے۔ اس کو تھوڑا سا ابھی مستحضر کر لیں، قاعدے کے تحت تیسری کتاب میں پڑھیں گے اس کو،
کہ یہ ویریشن کس قاعدے کے تحت آئی ہے؟ اسی طرح کے جس طرح انتا انتما انتم تھا، ہاں انتی انتما انتم، اسی پیٹرن پہ آ رہا ہے. اسی پیٹرن پہ آ رہا ہے. اس طرح پھر یاد رکھنا آسان ہوگا. نہیں دیکھیں نا، فعل میں بھی اسی طرح سے ہے. ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، ضربنا، وہی پیٹرن وہی ہے. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، یہاں کننا ہو گیا. ٹھیک ہے، صرف یہ ہوا ہے کہ یہ جو الف آ رہا تھا نا، الف، یہ یہاں سے غائب ہو گیا چھٹے سیغے سے، اور کاف کے اوپر جو زبر تھی وہ پیش میں بدل گئی. یہ چھٹے سیغے سے ویریشن آئی ہے. دوسرا ہے لیسا کی گردان. لیسا بھی جو ہے وہ افعال ناقصہ میں سے ہے. اس میں زمانہ ہے لیکن فعل نہیں ہے. لیسا، لیسا ہم نے پڑھا تھا نا، کس لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے، نفی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، لیسا کا مطلب ہے نہیں ہے، یعنی اس میں پریزنٹ ٹینس ہے، حال کے ساتھ اس کی مشابہت ہے زمانی اعتبار، زمانے کے اعتبار سے. ویسے اس کی گردان ماضی کے پیٹرن پہ ہے. ٹھیک ہے، لیسا کیا بن جائے گا؟ لیسا، وہ نہیں ہے، وہ دونوں نہیں ہیں. لیسو، وہ سب نہیں ہے. لئی ست، وہ مؤنث نہیں ہے. لئی ستا، وہ دونوں مؤنث نہیں ہیں. لسنا، یہاں سے ویریشن آئے گی. لسنا، یا گر جائے گی، جیسے وہاں الف گر گیا تھا نا کانا میں، تو یہاں بھی یہ جو یا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گر گئی ہے. پانچویں سیغے تک آئی ہے، چھٹے سے گر گئی ہے، اب تھرو آؤٹ گری رہے گی. لسنا، آگے کیا آئے گا؟ لستا، تو نہیں ہے. لست مؤمنا، تو مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے، لستما، تم دونوں نہیں ہو. لستم، تم سب نہیں ہو. لستی، تو نہیں ہے. لستما، تم دونوں نہیں ہو. لستن، تم سب نہیں ہو. لستو، میں نہیں ہوں. لسنا، ہم نہیں. ایک اہم بات، ہم نے کہا کہ انا و اخواتها، جو 6 اسماء ہیں ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ نصب میں ہوتا ہے. افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ 13. کتنے ہیں؟ سارے نہیں پڑھ رہے، ہم پریشان نہیں ہونا. کانا و اخواتها، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانا و اخواتها، ہر ایک گروپ کا انہوں نے ایک نام رکھ دیا. ٹھیک ہے، کانا اور اس کی بہنیں، یہ 13 ہیں. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ اپنی خبر کو نسب دیتی ہیں. وہ اسم کو نسب دیتے ہیں انا و اخواتها، اور کانا و اخواتها کیا کرتی ہیں؟ خبر کو نسب دیتی ہیں. زید حاضر تھا. کانا زید حاضرا، زید حاضر تھا. ٹھیک ہے، زید حاضر نہیں ہے.
लैसा ज़ैदुन हाज़िरन। जी, इसको वैसे जुमला फेलिया कहेंगे फिर? किसको? ये जो काना ज़ैदुन हाज़िरन है। नहीं, इसको हम जुमला इसमिया ही कहेंगे, क्योंकि ये इसम से शुरू हो रहा है। ये जो फेल है ना, इसको फेल नाकिस कहते हैं। इसमें बेसिकली फेल है नहीं, सिर्फ वक्त है, सिर्फ टाइम है। काना की अखबार की लिखने की जरूरत नहीं, अभी नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे। हैं काना की अखवात में से एक लैसा है, ठीक है। अभी तक हमने दो पढ़े। ये बात क्लियर है जी? दूसरी चीज है यकूनो। हमने यकूनो पढ़ी है ना। यकूनो की गर्दान, ठीक है, इसकी गर्दान मुजारे के पैटर्न पर होगी, ठीक। यकूनो वो होगा, तस्निया क्या होगा? यकूनाने, वो दोनों होंगे। जी, काना का मतलब है नहीं होता, माजी के अलावा भी माजी के अलावा भी इस्तेमाल हो जाता है। असल उसका मतलब माजी का ही है, ठीक। यकूनाने, यकूनून, वो सब होंगे। तकूनो, वो होगी। तकू, वो दोनों होंगी। यहां से वेरिएशन आएगी। यकुन्न, वाव गिर जाएगी। यकुन्न, वो सब होंगी। तकूनो, फिर वही, तू होगा। तकूनाने, तुम दोनों होगे। तकूनून, तुम सब होगे। तकूनीन, तू होगी। तकूनाने, और तकुन्ना, ये वेरिएशन है। तकुन्ना, वाव गिर जाएगी। अकूनो नकूनो, अकूनो नकूनो, मैं हूँगा, हम होंगे। नकूनो, तुम सब गए थे। बताएं जी, क्या अरबी होगी? तुम सब गए थे, कौन सा माजी है? पहले बताएं माजी, हाँ माजी बईद है। अब बताएं, तुम सब गए थे। तुम गए कि क्या? तुम सब गए, मर्द मेल, इसकी क्या अरबी क्या है? ज़हाबा से क्या बनेगी अरबी? तुम सब गए।
ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم تم سب گئے. ٹھیک ہے, یہی بنے گا نا. تم سب گئے تھے کانا کے ساتھ, کیا بنے گا؟ کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم ذہبتم, سیم صیغہ آئے گا. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ گیا تھا کانا ذہبا وہ دونوں گئے تھے, کانا ذہبا وہ سب گئے تھے, کانو ذہبو وہ گئی تھی, کانت ذہبت وہ دونوں گئی تھی, کانتا ذہبتا وہ سب گئی تھی, کننا ذہبنا تو گیا تھا, کنتا ذہبتا تم دونوں گئے تھے, کنتما ذہبتما. نہیں سمجھ آ رہی؟ کانا کی بھی گردان اس کے ساتھ گمانی. ہاں, یہی کام ماضی شکیہ میں بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ گیا ہوگا, یکون ذہابا وہ دونوں گئے ہوں گے, یکونان اس کو ماضی کے پیٹرن پہ گھمانا ہے, اس کو مضارع کے پیٹرن پہ گھمانا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ یکونان ذہابا, آگے وہ سب گئے ہوں گے, یکونون ذہبو, آگے وہ گئی ہوگی, تکون ذہبت, آگے وہ دونوں گئی ہوں گی, تکونان ذہبتا وہ سب گئی ہوں گی, یکن ذہبنا. ٹھیک ہے, اب تھوڑی تھوڑی مشکل لگ رہی ہے عربی ہیں. ابھی تو جسے کہتے ہیں نا پہاڑ کی وہ چوٹی کا وہ حصہ تو شروع ہی نہیں ہوا, جہاں جا کے لگتا ہے کہ اب ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے نا کراس کرنی ہے. تو ابھی تو آسان کام ہے, نہیں اتنا آسان بھی نہیں ہے, پہاڑ کے بیچ میں ہم, لیکن بہرحال پہاڑ کی چوٹی جو ہے نا وہ اس کو تعلیلات کہتے ہیں. تعلیلات کا مطلب ہے بیماریاں. تو وہ خود بیمار ہیں, بندے کو بھی بیمار کر دیتی ہیں. نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے فعل مضارع کا تاکیدی اسلوب. فعل مضارع کا تاکیدی اسلوب. جملہ جو اسمیہ ہے, یعنی اسم میں اگر ہم نے تاکید لانی ہو تو ہم نے کیا کہا تھا, کیا کرتے ہیں؟ انا لگاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں مزید تاکید لانی ہو تو خبر کے اوپر لام ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو اسلوب عام ہیں جملہ اسمیہ میں, یعنی اسم میں تاکید لانے کے دو اسلوب عام ہیں. انا کا اضافہ کیا جاتا ہے, کبھی صرف لام کا اضافہ کیا جاتا ہے, اور کبھی دونوں کا اضافہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, فعل مضارع میں اگر فعل میں ہم نے تاکید لانی ہے تو اس میں تاکید لانے کا اسلوب کیا ہے؟ مضارع میں تاکید لانا. خاص طور پہ یذہب, یذہب کا مطلب کیا ہے؟ وہ جاتا ہے. اگر ہم نے تاکید لانی ہو تو ہم شروع میں لام کا اضافہ کر دیتے ہیں, لام. یہ پہلے درجے کی تاکید ہے. لیذہب, وہ ضرور جائے گا. لیذہب, ٹھیک ہے, یذہب وہ جائے گا, لیذہب وہ ضرور جائے گا. تو پہلے درجے کی تاکید یہ ہے. دوسرے درجے کی تاکید یہ ہے کہ شروع میں لام لگائیں فعل مضارع کے, اور آخر میں نون خفیفہ لگائیں. کیا؟ نون ساکن کو نون خفیفہ کہتے ہیں. ایک نون ہے جس کو وہ کہتے ہیں نون ثقیلہ, جس کے اوپر شد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آخر میں کیا لگائیں؟ نون خفیفہ.
شروع میں لام لگائیں اور آخر میں نون خفیفہ لگائیں. اس کو زبر دے دیتے ہیں. یذہبو سے کیا ہو جائے گا؟ لا یذہبن، با کی پیش کو زبر دے دیں گے. لا یذہبو سے لا یذہبو وہ ضرور جائے گا، لا یذہبن وہ ضرور بھی ضرور جائے گا. اور بعض اوقات جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، لام شروع میں لگا کے، اس کو لام تاکید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شروع میں لگاتے ہیں، پھر فعل مضارع اور آخر میں نون مشدد لگا دیتے ہیں. نون مشدد، اور اس پیش کو زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں. لَيَذْهَبَنَّ، ٹھیک ہے، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کا تو باپ بھی جائے گا. ٹھیک، یہ اس درجے کی تاکید ہے. لَيَذْهَبَنَّ، شروع میں لام اور آخر میں نون ثقیلہ. ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ لام امر نہیں ہے، وہ لام کے نیچے زیر ہوتی ہے، وہ لام مکسور ہوتا ہے. یہ لام تاکید لام مفتوح ہے، یعنی فتح ہے، زبر ہے. ایک لام ہوتا ہے لام امر، وہ مکسور ہوتا ہے، زیر کی صورت میں آتا ہے. لام زیر لی، لیفعل اسے چاہیے کہ وہ کرے، لیذهب اسے چاہیے کہ وہ جائے. ٹھیک ہے، وہ اور ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تاکید کے 3 درجے ہیں. بعض اوقات تاکید صرف لام تاکید کے ساتھ آتی ہے جو فعل مضارع کے شروع میں داخل ہوتا ہے. بعض اوقات تاکید لام تاکید اور اس کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے، نون خفیفہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون خفیفہ. نون خفیفہ، خفیف کہتے ہیں ہلکا نون. ٹھیک ہے، اور ایک ہے نون ثقیلہ، بھاری نون، ثقیلہ ثقل سے. ٹھیک، اور مزید تاکید لانی ہو تو شروع میں لام اور آخر میں نون مشدد. اس کی پوری گردان بنتی ہے. وہ گردان اب ہم نے دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں. یہ کم ہے، نون خفیفہ کم ہے، اس کی گردان آپ اپنے طور پہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، بہت کم جگہ پہ استعمال ہوا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ نون ثقیلہ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. تاکید کا یہ آخری درجہ بہت استعمال ہوا. کس کا؟ لَيَذْهَبَنَّ، وہ ضرور بالضرور جائے گا. مطلب اب ہماری زبان میں اسلوب نہیں ہے نا ایسا 3 دفعہ آپ یہ کہیں، مطلب تاکید بہت زیادہ ہے، وہ ضرور ہی جائے گا. یفعل سے کیا بن جائے گا؟ لا یفعلن. ٹھیک ہے، لام کو کیا کرنا ہے؟ زبر دے دینی ہے. زبر کیوں دی یہ آگے چل کے سمجھاتا ہوں، ابھی سمجھ نہیں آئے گی. دوسرا صیغہ کیا ہے؟ یفعلان ہے نا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ لا یف. اچھا، اب کتنے نون جمع ہو جائیں گے؟ 3 نون جمع نہیں ہوتے، ایک گر جاتا ہے. تو لیفعلن، دوسرا صیغہ کیا بنے گا؟ لیفعلان. لیفعلان، 2 نون آئیں گے، ایک نون گر جائے گا. ٹھیک، لیفعلان. ٹھیک، تیسرا صیغہ کیا ہے؟ یفعلون. ٹھیک ہے، یہ کیا بنے گا؟ یہ واو گر جائے گا اور ایک نون بھی گر جائے گا، کیونکہ یہاں پہ بھی 3 نون جمع ہو جائیں گے. لیفعلن. آپ دیکھیں اس صیغے میں اور پہلے صیغے میں کیا فرق ہے؟ زبر اور پیش کا.
ٹھیک ہے، واحد کی صیغے میں زبر ہے. یہاں دیکھیں نا، ہم نے پیش کو زبر میں کیوں بدلا تھا؟ تاکہ اس سے فرق باقی رہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی پیش آ رہی ہے. تو وہ ہے لَيَفْعَلَنَّ، لَيَفْعَلَانَ، لَيَفْعَلُنَّ. آگے کیا آئے گا تفعلو سے؟ اسی پیٹرن پہ آ جائیں گے نا تفعلو سے. لَتَفْعَلَنَّ، وہ ضرور کرے گی. آگے لَتَفْعَلَانِ، وہ دونوں ضرور بھی ضرور کریں گی. لَتَفْعَلَانِ، ٹھیک ہے. صیغہ کیا ہے؟ یفعلن. کیا صیغہ ہے؟ یفعلن. ٹھیک ہے، تو یہ بنے گا. اس میں ہم نے کہا تھا کہ جمع مؤنث کا نون نہیں گرتا، یہ یہاں پہ بھی نہیں گرتا. 3 نون جمع ہو گئے پھر بھی نہیں گرا. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ ایک نون کے بعد الف ڈال دیں. ٹھیک ہے، لَيَفْعَلْنَانِ، لَيَفْعَلْنَانِ. یہ تو ہم نے پڑھا تھا نا، نون نسوہ نہیں گرتا، کسی حال میں بھی نہیں گرتا. ٹھیک ہے نا، جب ہم نے مضارع کو منصوب کیا تھا، مجزوم کیا تھا، پھر بھی نون نسوہ نہیں گرا تھا، جمع کے صیغے کا، غائب کا بھی حاضر کا بھی. تو یہاں پہ بھی وہ نہیں گر رہا. باقی ہر جگہ پہ نون گر رہا ہے. یہاں جہاں 3 نون جمع ہو گئے ایک گر جاتا ہے، کیونکہ عربی میں ایسا ہے ہی نہیں کہ 3 حروف جمع ہو کے آئیں. زیادہ سے زیادہ 2 حروف جمع ہو کے آتے ہیں. سیم حروف کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا بنے گا تفعلو سے؟ وہی صیغہ بن جائے گا نا، لَتَفْعَلَنَّ. ٹھیک ہے، آگے سیم ہو جائے گا نا، لَتَفْعَلَانِ. آگے لا، اصل میں ہے کیا؟ لَتَفْعَلُنَّ. یہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ لَيَفْعَلُنَّ، یفعلون سے. تو تفعلون سے کیا بن جائے گا؟ لَتَفْعَلُنَّ. اسی پیٹرن پہ لَيَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلُنَّ، وہ ضرور کریں گے، تم ضرور کرو گے. یہ کیا صیغہ تھا؟ تفعلین. یہی تھا نا. تو یہ ہو جائے گا لَتَفْعَلِنَّ. اس میں بھی ایک نون گر جائے گا، یا بھی گر جائے گی. ٹھیک ہے، نون اور یا بھی گر جائے گا. پھر نون مشدد ہم نے لگا دیا بس. لَتَفْعَلِنَّ، تو ضرور کرے گی. اور تثنیہ لَتَفْعَلَانِ. اور جمع میں کیا بنے گا؟ لَتَفْعَلْنَانِ. لَيَفْعَلْنَانِ سے لَتَفْعَلْنَانِ. نان ہی یاد کر لیں. ٹھیک ہے، خالی نہیں کھایا جاتا. آگے مچھلی بھی آ رہی ہے. لَأَفْعَلَنَّ، لَأَفْعَلَنَّ. ٹھیک ہے، اور لَنَفْعَلَنَّ. افعلو تھا نا، اور نفعلو تھا.
بہت ضروری ہے ہوم ورک. اب پتہ لگ رہا ہے نا, بہت ضروری ہے ہوم ورک. ابھی تو یہ چیزیں جمع ہوتی جائیں گی, کھچڑی بن جائے گی اگر اس کو ریوائز نہیں کریں گے تو. اب بس اس کو کھا لیں, کسی دن ٹائم لگائیں اور اس کو کھا لیں. کھائی بھی نہیں جا رہی, نہیں ٹائم لگائیں تو کھائی جاتی ہے, ایسی بات نہیں. اور ویسے اماں کے پاس بیٹھ جائیں, ان کو بہت پریکٹس ہوگی بچپن میں آپ کو کھچڑی کھلانے کی, گوڈوں میں لٹا کے. ہیں وہ ایک بہت بڑا گرامیرین ہے علم صرف کا, صرف کہتے ہیں یہ گردانوں کو, اس کا نام تھا اخفش. اس کی ایک بکری بڑی معروف تھی, اس کو بز اخفش کہتے تھے. اس کو گردانیں یاد نہیں ہوتی تھی, وہ صبح سے نا اس کے بکری کے کان پکڑ لیتا تھا دونوں طرف سے, سارا دن اس کو گردانیں سناتے رہتا. پھر سنانے کے بعد جو ہے وہ اس سے پوچھتا, ہاں بھائی یاد ہو گئی؟ تو وہ بکری کے اتنے گھنٹوں سے کان پکڑی, وہ ایسے ایسے کرتی, کہتا اچھا, پھر کان پکڑ لیتا. اس طرح وہ امام بن گیا. صحیح بات ہے, اسے گردان نہیں یاد ہوتی تھی, وہ صرف کا امام بن گیا. اب اس کے حوالے دیے جاتے ہیں گرامر میں. اخفش نے یہ بات کہی. تو آپ تو ماشاء اللہ اس سے بہت قابل ہیں. بس ایک بکری. اچھا, ایک تو یہ اعلان کرنا تھا کہ کل سے ہم نے اصول حدیث کا لیکچر شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جو پہلی سلاٹ ہے, فرسٹ سلاٹ جو عصر سے پہلے کی ہے, 2:30 سے 3:15 بجے تک, جو بھی 40 منٹ ہمیں ملتا ہے, اس میں ہم نے اصول حدیث شروع کرنی ہے. لیکن اس میں یہ کتابچہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. یہ کتابچہ میں نے منگوا لی ہے, کوئی مہنگا نہیں ہوگا. کتنے کا آیا ہے؟ یہ 60 کا ہے. 60 روپے کا ہے. تو یہ سب لوگ جو ہے وہ لے لیں, اور اس کی جو پیمنٹ وغیرہ ہے وہ شفاقہ صاحب کے پاس جمع کروا دیں. اس کے علاوہ جو گرامر کی کتابیں ہیں نا, تو وہ بھی ضرور. مطلب میں نے یہ بات نوٹ کی اب کلاس میں. پہلے تو میں نے ایسے سافٹ کاپی واٹس ایپ میں پھینک دی, تو میں نے آپ لوگوں کو اس کے لیے موٹیویٹ بھی نہیں کیا. لیکن میں نے یہ چیز اپنے طور پہ آبزرو کی ہے کہ جن بچوں کے پاس کتابیں ہیں, اسٹوڈنٹ میری بچی ہیں نا, چاہے آپ عمر میں پڑھیں, تو جن بچوں کے پاس کتابیں ہیں تو وہ جو ہے نا ہوم ورک کرتے ہیں. کتاب سائٹ پہ پڑھی ہو نا, تو ویسے نہ چاہتی بھی انسان کا دل کرتا ہے چلو ٹائم مل گیا تو کر. موبائل کھول کے, ابھی ہمارا نا اتنی مناسبت نہیں ہے موبائل کے ساتھ, یا موبائل میں سے پڑھ کے ہوم ورک کرنے کی. تو کتاب لینے کا فائدہ ہوگا. کتاب لینے سے آپ کی ایکٹیویٹی بڑھ جائے. اور وہ کتابیں بھی مہنگی نہیں, وہ تینوں بھی ملا کے کوئی 160-70 کی ہے. آسان عربی گرامر تینوں ایسے 170 روپے کے. تو وہ بھی لے لیں. ابھی ہم چونکہ وہ پڑھ بھی رہے ہیں, اس کی ایکسرسائزز کریں. گھر میں پڑھی ہوگی نا, سامنے ٹیبل پہ رکھ ہی دیں گے, بیڈ کے ساتھ سائڈ ٹیبل پہ جا کے صرف رکھ دیں. ہمارے کو ساتھ کہتے تھے بھائی اور کچھ نہیں ہوتا, لائبریری میں چلے جاؤ, وہاں سب سے پرانی کتاب دیکھو جس کے اوپر نا پٹی لگی ہوئی ہے, اس کو نکالو اور یوں کر لیا کرو. اس سے بھی بڑی برکت حاصل ہوگی. تو مطلب یہ اب تو یہ کرنے والے بھی نہیں رہ گئے نا, مطلب اب یہ کرنے والے بھی نہیں رہ گئے. ٹھیک ہے, کتاب پڑھنا تو دور کی بات ہے, تو کم از کم میں یہ کہہ رہا ہوں کتاب خریدنے سے آپ یہ کرنے والے تو بنیں گے نا. ٹھیک, تو کتابیں جو ہے وہ ضرور خریدیں, وہ آسان عربی گرامر کی بھی. اور یہ تو اس کی تو ہم نے ٹیکسٹ ریڈنگ انشاءاللہ سے کوشش کریں گے ٹیکسٹ ریڈنگ کریں ممکن ہوتا ہے, تاکہ آپ کی عربی جتنی آپ نے پڑھی ہے تھوڑی اس کی اپلیکیشن بھی ہو. تو یہ بھی آخر میں لے کے چلو. یہ عربی کا ٹیکسٹ ہے, من اطیب المنان. یہ عربی کا ٹیکسٹ ہے, اس پہ کوئی اعراب نہیں لگی ہوئی, زیر زبر نہیں لگی. اگر اپنی عربی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ہم اس کو جو ہے نا ریڈنگ کریں گے. لیکن اگر آپ ساتھ چل پائے تو پوری کتاب انشاءاللہ سے پڑھ دیں, ساری عربی گرامر کی اپلیکیشن ہو جائے گی. دوسرا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اب ایسا ہے کہ کل میں لیتا ہوں گا. جن بچوں نے ٹیسٹ نہیں دیا تو وہ پھر مغرب کے بعد دے سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, یا پھر اپنے ساتھ گھر لے جائیں. ایمانداری کے اوپر ہے, ظاہری بات ہے. پہلوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے دیا ہے, تو اب جو اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں گے ان کے بارے میں بھی ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نظر آ رہا ہے نا سب کو سلائڈ, ٹھیک ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ,
وہ تھا من الکافرین، کافرون، کافرین کس حالت میں ہے؟ حالت کون سی ہے؟ جر ہے، کس وجہ سے جر ہے؟ من کی وجہ سے، من جر ہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، کنتا کون سا سیدھا ہے؟ واحد مذکر حاضر، کیا ترجمہ ہوگا؟ اور تو تھا من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے۔ واللہ، لفظ اللہ پہ جر کیوں ہے؟ واو قسمیہ ہے، اور یہ واو حرف جار ہے، یہ والا جو واو قسمیہ وہ حرف جار ہے۔ اللہ کی قسم، ربنا ما کننا مشرکین، کننا کون سا سیغہ ہے؟ جمع متکلم، ٹھیک ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، امۃ واحدہ کس حالت میں ہے؟ کس وجہ سے؟ کانا کی خبر ہے، لوگ تھے ایک امت، یہ کون سا مرکب ہے امۃ واحدہ؟ مرکب توصیف، ٹھیک ہے۔ انا یکون لی غلام، یکون کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ وکانت من القانتین، کانت کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب، وہ تھی من القانتین، فرمانبردار ہونے سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، علیما حکیما، یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ کانا کی خبر ہے، کانا کا اسم کیا ہے یہ بتائیں؟ ہاں، کانا کے اندر ہوا ضمیر ہے۔ ہم نے کہا تھا نا پہلا صیغہ جو ہوتا ہے ماضی کا، اس میں کیا ہوتی ہے؟ ہوا کی ضمیر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو مؤنث کا بھی صیغہ ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہے؟ یہ ہوا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ اچھا، یہ اگر شروع میں آیا ہوتا تو پھر تو یہ ناقص، پہلے ناقص ہی رہنا تھا، ابھی یہ پھر وہ ہے مکمل؟ نہیں، جملہ اس میں ہے نا، اتنا سے شروع ہو رہا ہے، لفظ اللہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، لیسا کی خبر جو ہے وہ کبھی نصب میں ہوتی ہے، کبھی با کے ساتھ جر میں بھی آ جاتی ہے۔ ہاں، با کی وجہ سے جر میں ہوگی، تو لیسا کی خبر اس طرح سے بھی آ جاتی ہے، با کے ساتھ جر میں بھی آ جاتی ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں زیادہ نفی مراد ہوتی ہے، تاکیدی نفی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے، لیسا زید صالح، صالحا، لیسا زید صالحا، زید نیک نہیں۔ اگر ہم اس کی خبر کو با کے ساتھ جر میں لے جائیں، ایک دوسری آپشن استعمال کریں، لیسا زید بالصالحین، لیکن معنی میں کیا فرق پڑے گا؟ زید بالکل بھی صالح نہیں، بالکل نیک نہیں، ٹھیک ہے، زید نیک نہیں ہے، بیٹا بالکل نہیں، ٹھیک ہے، تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم نہیں کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ، ٹھیک ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، لَسْتَ کون سے صیغہ ہے؟ واحد مذکر حاضر، نہیں ہے آپ نہیں ہے، علیہم ان پر، بمسیطر داروغہ، نگران نہیں۔ الست بربکم، لست ہو گیا لست، اب لستوں کی خبر کس کے ساتھ آئی؟ با کے ساتھ جر، با کے ساتھ جر۔ یا اہل الکتاب لستم علی شیء، لستم کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر۔ لست مؤمنا، یہ مومنہ نسب کیوں ہے؟
لیسا کی خبر ہے تو لیسا کا اسم کیا ہے؟ کا. تو نہیں ہے جیسے مسلم میں آ گیا مومن. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، یہودی ولا نصرانی کیوں اسم میں ہے؟ کانا کی وجہ سے. حضرت ابراہیم نہیں تھے یہودی اور نہ ہی ولیکن کانا حنیفا مسلما، لیکن وہ تھے حنیف یکسو مسلمان. ہاں کانا میں اب ضمیر ہے، وہ ضمیر ہے، وہ اس کا حصہ ہے. جی ہاں کانا کے اندر کس طرح جی کانا کے اندر پہلے سے ہی کے اندر ہی ضمیر ہوتی ہے. لعل الساعۃ قریب، الساعۃ نصب میں ہے لعل کی وجہ سے. لعل کا اسم ہے، ہم نے کہا لعل کا اسم کیا ہوگا؟ نصب میں ہوگا. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. كنا نہیں پہلے تو یہ بتائیں نا کہ کننا نسمع ماضی کی کون سی قسم ہے؟ کننا نسمع، کننا نسمع پہلے صرف اگر ہم سنتے کننا نسمع، ابھی میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں کننا نسمع ماضی کی کون سی قسم ہے؟ استمراری ہے. کانا پلس فعل مضارع نہیں سمجھ آیا کیا کرنا ہوگا؟ کننا نسمع ہم سنا کرتے تھے. نہیں وہ لو اگر لگائیں گے تو لو کی وجہ سے اب اس پہ کیا ہے؟ شرط کا مفہوم پیدا ہوگا. اگر ہم سنتے ہوتے، اگر ہم سنتے رہتے، یا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے، یا سمجھتے رہتے، یا غور و فکر کرتے رہتے، ما کننا تو نہ ہوتے فی اصحاب السعیر جہنم والے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي، لیتا کاش کے مفہوم میں نی اس کا کیا ہے؟ لیتا کا اسم. وہ کس حال میں ہے؟ ضمیر ہے. کس حالت میں ہے؟ آنا کی نصب. لیتا اسم کو نصب دیتے ہیں. آنا کیا یعنی کاش کہ میں کن تو ہوتا، میں ہوتا تو رابط مٹی. کیا آنا یا لیتا جو ہے وہ اپنے اسم کو نصب، لیتا اسم کو نصب اور جر سیم ہے نا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم، کم کس حالت میں؟ کم لعلہ کے بعد کم ہے کس حالت میں؟ نصب ہے. کس کی نصب ہے یہ؟ انتم، انتم کم کم لعلہ کی وجہ سے نصب میں آ گیا. شاید کہ کم تشکرون. وقد کفروا کون سی ماضی ہے؟ ماضی قریب. ٹھیک ہے. لقد نصرکم اللہ کون سی ماضی ہے؟ وہی ماضی قریب. لام تاکید کے لیے آیا ہے قد کی وجہ سے. قد نصر مدد کی تمہاری، مدد کی ہے تمہاری اللہ نے. بدر، بدر کے فوراً بعد آیات نازل ہوئی ہے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کنتم تکتمون کون سا ماضی ہے؟ استمراری. کانا پلس فعل مضارع. کاتم یکتم، کنتم تکتمون تم چھپاتے تھے. واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرج نکالنے والا تھا، ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے تھے.
کانت تعمل کون سی ماضی ہے؟ استمراری. کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب. وہ خبیث کام کرتی تھی. بستی کا ذکر. بستی مؤنث ہوتی ہے نا، جس بستی کے اوپر عذاب نازل ہوا اس کی بات ہو رہی ہے. اللہ کا عذاب قوم لوط کی بستی ہے علیہ السلام. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. کنتم تعملون استمرار. لقد رضی اللہ ماضی قریب اللہ راضی ہو. ولو عذاب علیم بما كانوا یکذبون. کانوا یکذبون کون سی ماضی ہے؟ استمرار. لینصرن اللہ من ینصر. لینصرن کون سا چیز ہے؟ تاکیدی اسلوب کا مضارع کا تاکیدی اسلوب اس کا کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر کا پہلا صیغہ. لازمن اللہ مدد کرے گا. کس کی؟ میں ینصر جو اس کی مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرے گا. لتدخلن المسجد الحرام کون سا صیغہ ہے؟ لتدخلن صیغہ کون سا؟ جمع مذکر حاضر. ہم نے کہا تھا پیش آئے تو وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے. لتدخلن تم لازمن داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا نا جس کے بعد عمرہ کیا تھا. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. واحد اصل میں تو لَيَعْلَمَنَّ ہے نا. فا تو حرف عطف ہے. اللہ لازمن جان کر رہے گا. یہاں جاننے سے مراد ظاہر کر. کیونکہ علم کا بیسیکلی معنی ہے تمیز، فرق پیدا کرنا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. اللہ تعالیٰ لازماً فرق کرے گا ان لوگوں میں جنہوں نے سچ کہا، اور لازماً فرق کرے گا یعنی ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو الکاذبین جھوٹے. اب آپ ہی بتائیں الکاذبین کی وہ جو ہے وہ یہ پہلے تو یہ بتائیں حالت کون سی ہے الکاذبین؟ نصب ہے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کاذبون کاذبین کاذبین جی صدق کی اب بعد میں بات کرنا ہے. پہلے تو الکاذبین کی بات کرنا ہے جو آسان ہے. نصب میں کیوں ہے یہ مفعول ہے. کس کا مفعول ہے؟ لیعلمن وہ ظاہر کر دے گا یعنی اللہ ظاہر کر دے گا. کس کو؟ دیکھیں جملہ فعلیہ میں ہم نے کہا کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے. تاکیدی اسلوب بھی بیسیکلی فعل ہے نا. مضارع کا تاکیدی اسلوب بیسیکلی فعل ہے. جملہ فعلیہ ہے. اس کی پوری کنسٹرکشن جملہ فعلیہ والی ہے. تو آپ نے اس میں یا تو فاعل دیکھنا ہے یا مفعول دیکھنا ہے. پھر یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جر جو ہے وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے. یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا یا وہ مضاف الیہ ہوگا. تو عام طور پہ حالت نصب ہی ہوتی ہے. الذین صدقوا یہ صدقوا ماضی ہے. ماضی کے بارے میں ہم نے کہا تھا وہ ماضی. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا يَحْمِلُنَّ جمع مذکر غائب وہ لازماً اٹھائیں گے. حمل يحمل بوجھ اٹھانا. اثقالا اپنے بوجھ. وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالٍ. اب اثقالا یہ کیوں نصب میں ہے؟ مفعول ہونے کی وجہ سے. لَأَقْتُلَنَّكَ واحد متکلم میں لازماً قتل کر دوں گا تجھے. یہ کس نے کہا تھا؟ حابیل نے حابیل نے حابیل کو کہا. کتب اللہ لأغلبن اللہ نے لکھ دیا لأغلبن میں لازماً غالب آ کے رہوں گا.
انا ورسول میں اور میرے رسول کی. تو اب لبن کون سا سیکھا ہو گیا؟ واحد متکلم. لأقعدن میں لازمن بیٹھوں گا، یہ شیطان نے کہا لہم ان کے لیے، انسانوں کے لیے، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے. اللہ کو چیلنج کیا تھا. ثم لتسألن، یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہو گیا. جی یہ مجبور ہے. سیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر. دیکھیں آخر میں پیٹرن سیم ہے. آخر میں جو اس کے الفاظ ہیں نا اس سے آپ نے سیغہ پہچان. شروع سے پتہ چلے گا کہ یہ ایکٹیو ورب ہے یا پیسو ورب ہے. ہم نے کہا تھا پیسو ورب میں شروع میں کیا آ جاتی ہے؟ پیش آئی. لَتُسْأَلُنَّ پھر تم سب سے لازماً سوال کیا جائے گا اس دن، یعنی قیامت والے دن، یعنی نئی نعمتوں کے بعد. ان سالتا ہوں، اور البتہ اگر آپ سوال کریں ان سے من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لیقولن اللہ. کون سا صیغہ؟ جمع مذکر غائب. وہ لازماً کہیں گے ہم. قال ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا قالا، ربنا ہے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، لم تغفر کون سا مضارع ہے؟ مضارع کی کون سی حالت کون سی ہے؟ تین حالتیں پڑھی نا، حالت رفع، نصب، جزم. جزم کس وجہ سے جزم ہے؟ لم کی وجہ سے. لم فاعل، لام امر، لائی نہیں یا ان، یہ مضارع کو جزم دے دیتے. اور اگر آپ نے معاف نہیں کیا ہمیں، وترحم، یہ بھی اسی وجہ سے جزم دے دیتے. لنکونن کیا ہے؟ جمع مذکر. چلیں جی اذان ہوگی، آج اتنا کافی ہے. یہ کتابیں لے لیں اور پھر پیسوں کا معاملہ جو ہے نا اپنا پاکستان صاحب کے ساتھ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک.